نسیم کوئے محمد۔ نقوش مصطفیٰ کا نام رکھ کے ہم نے رمضان میں تیری سیرت کے جلووں کی بکھیری روشنی آقا۔ یہ بے مایا سی کاوش ہے، اگر مقبول ہو جائے تو ہوگی سر بسر تیری یہ بندہ پروری آقا۔ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ پھیرا شریف کے علمی و روحانی ماحول سے پیش کی جا رہی ہے خصوصی رمضان ٹرانسمیشن نقوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی اصحاب محمد وبارک وسلم۔ سکرین کے اس پار موجود خواتین و حضرات کو احتشام الحسن کا محبت بھرا سلام پہنچے۔ خواتین و حضرات، رمضان المبارک کے ان حسین لمحات میں پروگرام نقوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے فتح مکہ کے بارے میں بات کی کہ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، جسے خالق کائنات نے قرار دیا، اور وہ فتح مبین جس میں حضور علیہ السلام شاندار طریقے سے مکہ میں فاتحانہ انداز سے داخل ہوتے ہیں، اور بڑے بڑے عمائدین اور سردار قریش حضور علیہ السلام کے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہیں اور حضور بتوں کو توڑتے ہیں۔ اور آج کے پروگرام میں ہم 3 چیزوں کا ذکر کریں گے: غزوہ تبوک کے بارے میں، غزوہ حنین کے بارے میں، اور حضور علیہ السلام نے جو مکہ میں قیام کیا اس کے بارے میں ہم تذکرہ کریں گے۔ میرے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے جناب ڈاکٹر محمد نعیم الدین الازہری صاحب، ترجمان اور مدرس دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف، لیکچرر الکرم انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ بھیرا شریف، اور خطیب دربار عالیہ حضرت امیر الصادقین بھیرا شریف۔ میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، آغاز فرمائیے اور یہ بتائیے کہ حضور علیہ السلام نے مکہ میں جو دن گزارے وہ کتنے تھے، اور ان دنوں میں کیا حالات و واقعات پیش آئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معزز ناظرین و سامعین، الحمدللہ 27 رمضان المبارک ہے، اور رمضان المبارک کے آخری لمحات اور ایام ہیں۔ جو آپ نے سوال کیا ہے اس کی جانب آنے سے پہلے صرف 2 جملے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ رمضان المبارک کے ان اختتامی جو ایام ہیں، ان کے اندر جب 27 رمضان گزر جاتا ہے اور ختم قرآن ہو جاتا ہے تو اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اب رمضان ختم ہو گیا ہے، اور وہ پھر بعد کے دنوں کو کوئی خاص اہمیت نہیں دیتے۔ تو یہ پیغام میں آج دینا چاہوں گا کہ یہ جو آخری رمضان المبارک کے ایام ہیں ان کو بھی پوری اہمیت سے گزارا جائے، اور ان کے اندر زیادہ ذکر و فکر کا اہتمام کیا جائے اور دعاؤں کا اہتمام کیا جائے کہ اللہ تعالی ہمیں آئندہ زندگی میں بھی رمضان کی بہاریں عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے اس رمضان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو ان آخری ایام اور لمحات کو بھی پوری اہمیت دینی چاہیے۔ اور اسی طرح یہ جو ہمارا پروگرام نقوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو آج میں ذکر کر رہا تھا دوستوں سے کہ ایک تو ابھی ہم تسلسل سے اسے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، جو 28-29 دن تک ہر روز آپ کے پاس پہنچتا رہا۔ رمضان المبارک میں لوگوں کے شیڈیول اس طرح ہوتے ہیں کہ ہر بندہ بر وقت اسے سن نہیں پاتا، لیکن ہم یہ تہیہ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ رمضان المبارک کے بعد 7 روزہ بنیادوں پہ اس کے ایک پروگرام کو دوبارہ دہرایا جائے گا اور دوبارہ سے پیش کیا جائے گا، تاکہ پورا ہفتہ آپ کے پاس موقع ہو، آپ اسے سنتے رہیں، پھر دوسرا پروگرام پیش کیا جائے، پھر اس سے اگلے ہفتے تیسرا، تاکہ اس کو ایک دفعہ پھر ہمارے سامعین سنیں، اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار جب ہماری سماعتوں سے یہ باتیں ٹکرائیں گی تو اس کا ہماری شخصیت پہ مثبت اثر ہوگا۔ کل ہم نے فتح مکہ کا ذکر کیا اور اس کے سارے واقعات کے کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف فرما دیا اور اسلام کو جو عزت نصیب ہوئی اور فتح مبین ملی۔ تو اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 19 دن تک مکہ شریف میں قیام فرمایا۔ اور یہ قیام اب آپ نے کہاں فرمایا؟ اس حوالے سے ویسے تو وہ گھر جس میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آپ پہلے رہا کرتے تھے، تو وہ گھر اب ویسا نہیں رہا تھا، بلکہ جو ابو لہب کا بیٹا ہے عقیل، اس نے
اس گھر کو لے کر پھر اس میں اتنا رد و بدل کر کے اس پہ پورا قبضہ کر لیا تھا، اور اب وہ گھر ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائش کے قابل نہ تھا، کیونکہ اس میں کوئی اور رہ رہا تھا۔ اور اسی لیے حضور سے جب کہا گیا کہ آپ کہاں رہیں گے تو آپ نے فرمایا کہ وَهَلْ تَرَكَتْ لِي قُرَيْشٌ بَيْتًا، کہ قریش نے کیا میرے لیے کوئی گھر چھوڑا ہے کہ میں جس میں رہوں؟ لیکن پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے ایک خیمہ لگایا جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک خیمے کے اندر آپ نے 19 دن قیام فرمایا، اور وہ خیمہ بھی جنت المعلا، جہاں آج حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مزار پرانوار ہے، اس کے قریب تھا۔ گویا آپ اپنی با وفا زوجہ کے ساتھ وفا کا اظہار بھی فرما رہے تھے، اور ان کی قبر انور کے قریب ہی آپ کا خیمہ تھا، اور آپ یہ گویا اس وفا کا اظہار کر رہے تھے کہ وہ وفا شعار زوجہ جس نے ساری زندگی وفا کی، حضور نے فتح مکہ کے وقت بھی انہیں یاد رکھا اور ان کی قبر کے قریب آپ نے سکونت اختیار فرمائی۔ اور پھر ان دنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عاجزانہ اور بڑی سادگی کے ساتھ وہ دن گزارے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ جب کوئی بادشاہ کسی ملک میں فاتحانہ طور پہ داخل ہوتا ہے تو وہ اس کے کیا حشر کرتا ہے۔ قرآن حکیم میں ہے کہ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلھا اذلہ، کہ جب بادشاہ کسی کو فتح کرتے ہیں تو اس کے حلیے کو بدل دیتے ہیں، اس کی بالکل نقشہ بدل کے رکھ دیتے ہیں، اور جو عزت والے ہوتے ہیں انہیں ذلت و رسوائی میں مبتلا کرتے ہیں۔ لیکن دنیا نے، کائنات نے ایک ایسا فاتح بھی دیکھا جس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے، کہ آپ نے اگرچہ مکہ کو فتح فرمایا لیکن کوئی بلڈ شیڈ نہیں ہوا، خون کا کوئی قطرہ نہیں بہا، سب کے لیے عام معافی کا اعلان۔ اور پھر وہ ایسا فاتح ہے کہ جس نے ایک خیمے کے اندر رہ کے ایک مثال قائم کر دی، السلام اے فاتح بدر و حنین، السلام اے نانا حسن و حسین۔ آپ نے تو ایک ایسی مثال قائم کر دی کہ رہتی دنیا تک جس کو یاد رکھا جائے گا۔ تو اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دن وہاں پہ گزارے۔ ٹھیک ڈاکٹر صاحب، کل ہم نے عمومی ذکر کیا کہ حضور علیہ السلام نے جو بڑے عمائدین تھے، قریش کے سرداران تھے، ان کے ساتھ معافی والا سلوک فرمایا، تو ذرا تفصیل کے ساتھ ذکر فرما دیجئے کہ وہ بڑے سرداران کون کون سے تھے اور ان کے ساتھ کیا کیا سلوک کیا گیا؟ جی بالکل، وہ لوگ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلسل دشمنی کا ایک رویہ رکھا، ان میں اکرمہ بن ابی جہل، صفوان بن امیہ، اس کے ساتھ ساتھ ہند بنت عتبہ، عبداللہ ابن ابی السرح۔ اچھا، یہ اکرمہ فتح مکہ کے بعد مسلمان؟ جی، یہ ان کے ابھی ذکر آ رہا ہے ان کے ایمان لانے کا، یہ فتح مکہ کے بعد میں انہوں نے کلمہ پڑھا۔ تو اب ہوا کیا کہ یہ تو سارے وہ لوگ تھے نا کہ جو آخری فتح مکہ کے اس نوبت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑائی میں مشغول تھے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بالکل جو ہے وہ انتقامی سیاست نہیں فرمائی۔ اگر انتقامی سیاست جیسے آج کل ہمارے سیاستدان کرتے ہیں کہ اگر 5 سال کسی کو موقع نہیں ملتا اور وہ اگلے 5 سال میں آتا ہے تو وہ چن چن کے پچھلوں سے بدلے لیتا رہتا ہے، وکٹمائزیشن کرتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وکٹمائزیشن نہیں کی، انتقام نہیں لیا، بدلے نہیں لیے، بلکہ آپ نے دلوں کو جیتا ہے۔ اور اس کی بہترین مثال یہ ہے کہ جب آپ مکہ میں تشریف لائے اور فتح مکہ کے بعد آپ نے جب معافی کا اعلان کیا تو 10 بندوں کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ سب کے لیے معافی ہے، 10 کے لیے نہیں ہے۔ اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے بہت زیادہ دشمنی کی تھی، جس میں جو ہے وہ یہ ہند بنت عتبہ بھی تھی جس نے حضرت سیدنا امیر حمزہ سید الشہداء ان کا کلیجہ چبایا تھا غزوہ احد میں، اور اسی طرح یہ اکرمہ ہے، اسی طرح صفوان بن امیہ ہے، اسی طرح بڑے بڑے جو دشمنان اسلام تھے۔ تو آپ نے ان 10 کا نام لے کے ان کے لیے پہلے کہا تھا کہ ان کو معافی نہیں ہے۔ تو ان میں سے جو اکرمہ ہیں انہی کو اگر لے لیں تو وہ ابو جہل کا بیٹا ہے، اور ابو جہل ساری زندگی اسلام کے ساتھ ایک دشمنی میں رہا۔ تو اکرمہ کو پتا تھا کہ مجھے تو معافی نہیں ملے گی، تو وہ مکہ سے بھاگا اور بھاگ کے جدہ پہنچا۔ جدہ میں سمندر ہے اور وہاں سے بحری جہاز کے ذریعے اس نے سوچا کہ میں حبشہ کی طرف یا کہیں نکل جاؤں۔ تو ادھر سے جو اکرمہ کی بیوی ہے وہ اسلام قبول کر چکی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے حق پرست، وہ حضور کے پاس حاضر ہوئی، یا رسول اللہ انہو سید قومہ، کہ اکرمہ اپنی قوم کا سردار ہے، افلا تو امن ہو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا آپ اسے امن نہیں دیں گے، کیا آپ اس کی معافی کا اعلان نہیں کریں گے؟ حضور نے فرمایا نعم، اگر وہ آ جائے تو ہم اس کو امن دیتے ہیں اور اس کو معاف کرتے ہیں۔ تو بیوی جو ہے وہ دوڑی دوڑی گئی اور جدہ پہنچی، اور اس وقت وہ بحری جہاز میں بیٹھ رہا تھا، اور جو بحری جہاز کو چلانے والا وہ کیپٹن جو ہوتا ہے
جو ملا ہوتا ہے وہ بھی اسے کہہ رہا تھا اخلص یا اکرمہ، اے اکرمہ یہ دشمنی ختم کر اور پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو وہ کہہ رہا تھا اسی کلمے سے تو بھاگ کے میں اس میں آیا ہوں، آگے تم بھی مجھے یہی کہہ رہے ہو. اتنی دیر میں دیکھا تو پیچھے اس کی بیوی پہنچ گئی اور اس نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے لیے معافی کا اعلان کیا ہے، آ جا. تو وہ ان کی زوجہ انہیں اپنے ساتھ لے گئی، اور جب اکرمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے تو آپ نے اپنی چادر مبارک حضرت اکرمہ کو عطا فرمائی کہ یہ اگرچہ ایک مطلب ایک دشمنی رہی ابو جہل کے ساتھ، لیکن جب معاف کرنے پہ آئے تو چادر بھی عطا فرمائی. امن کی علامت تھی شاید. جی بالکل، یہ ایک ان کا ایک رواج بھی تھا، اور اس طریقے سے جس پہ نوازنا ہوتا اس کے ساتھ یہ کرم کیا جاتا. تو اس وقت اکرمہ کہنے لگا الا ما تدعو یا محمد، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا ادعو الی صلۃ الرحم، میں صلہ رحمی کی دعوت دیتا ہوں. وَلِذَالِكَ قَبِلْنَاكَ، اسی لیے ہم نے آج تجھے بھی قبول کر لیا کیونکہ تمہارے ساتھ بھی ہمارا خاندانی وہ تعلق موجود ہے. وَأَدْعُو إِلَى مَحَاسِنِ الْأَخْلَاقِ، میں اچھے اخلاق کی دعوت دیتا ہوں. وَأَدْعُو إِلَى الصَّلَاةِ، میں نماز کی دعوت دیتا ہوں. وَأَدْعُو إِلَى تَوْحِيدِ اللَّهِ وَحْدَهُ، اور میں اللہ کی توحید کی جو ہے وہ دعوت دیتا ہوں. تو کہنے لگا واللہ ان هذا لشیء جمیل، کہ یہ تو کتنی خوبصورت چیزیں ہیں. تو کبھی کبھی جب لوگ قریب نہیں آتے اور سنی سنائی باتوں پہ دشمنی پال لیتے ہیں تو اس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ قریب نہ آیا تو نفرت میں تھا، جو ہی حضور کے قریب آیا تو محبت پیدا ہونا شروع ہو گئی. اور اس نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. اور پھر اکرمہ کا یہ جملہ سنیں، عرض کرنے لگا کہ واللہ یا رسول اللہ کل درہم انفقتہ للصد عن سبیل اللہ سانفق مثلہ فی سبیل اللہ، کہ ہر وہ درہم جو میں نے اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکنے کے لیے خرچ کیا ہے اب میں اتنے ہی پیسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کروں گا. اور وَكُلُّ صَدٍ صَدَدْتُ عَنْهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ سَأَفْعَلُ جُهْدِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ جتنی کوششیں میں نے لوگوں کو اللہ کی راہ سے ہٹانے میں کی ہیں اب اس سے بڑھ کے کوشش میں لوگوں کو اللہ کی راہ کی طرف بلانے میں کروں گا. اور پھر اس کے بعد یہی اکرمہ جو ہیں انہوں نے ان کا اسلام اچھا ہوا وحسن اسلامہ، اور پھر معرکہ یرموک کے اندر جہاد کرتے ہوئے اکرمہ شہید ہوا. تو اس کو شہادت بھی ملی، ان کو صحابیت بھی ملی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو قبول کر لیا، اب اگرچہ درجات میں سابقون الاولون کے ساتھ تو یہ نہیں مل سکتے، لیکن بہرحال یہ بھی صحابی ہیں. بعض لوگ طلقاء کہہ کے ایسے لوگوں کی صحابیت کو تسلیم نہیں کرتے، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں حضور کا کلمہ پڑھا وہ صحابی رسول ہے اور اس کا احترام لازم ہے. اسی طرح صفوان بن امیہ جو پہلے دشمن اسلام تھا، یہ بھی ساحل جدہ پہ بھاگ کے پہنچ چکا تھا بالکل اکرمہ کی طرح. تو عمیر بن وہب نے حضور کے پاس عرض کیا یا رسول اللہ اس کو بھی امان عطا فرمائیں. تو حضور نے فرمایا اسے بھی امان ہے، اسے بھی امان ہے. تو وہ عرض کرنے لگا عمیر کے جناب آپ کوئی نشانی دیں تاکہ جب میں صفوان کو لے کے آؤں تو لوگ اسے مار نہ دیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا امامہ شریف جو تھا وہ اتار کے دے دیا. فرمایا جاؤ اور یہ صفوان کو دے دو کہ میرا امامہ پہن کے آئے تاکہ راستے میں کوئی اسے تکلیف نہ دے سکے. تو حضور کا امامہ جب وہ پہن کے آیا تو سارے کہہ رہے تھے کہ اب اسے کچھ نہیں کہنا، اس کے سر پہ حضور کا امامہ شریف ہے. اور اس طریقے سے حضور نے اسے قبول فرمایا اور صفوان بن امیہ نے کلمہ پڑھا. ہند بنت عتبہ جو ابو سفیان کی بیوی ہے جس کا بھی ہم نے ذکر کیا، وہ حضور جب عورتوں کی بیعت لے رہے تھے مکہ شریف کے اندر، فتح مکہ کے بعد عورتوں کی بیعت کا قرآن میں بھی ذکر ہے. تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کی بیعت بھی لیا کرتے تھے. 5 قسم کی بیعتوں کا قرآن میں ذکر ہے. ایک بیعت اسلام ہے، ایک بیعت جہاد ہے، ایک بیعت توبہ ہے، ایک بیعت النساء ہے. تو یہ بیعت النساء بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لی ہے. تو اسلام کے اندر بیعت کا پورا تصور موجود ہے. آج جو لوگ بیعت کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں اور اس کا انکار کرتے ہیں یہ درست نہیں ہے. تو حضور بیعت یوں لے رہے تھے یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی اللہ یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن. تو یہ پوری ذکر ہے کہ یا رسول اللہ جب عورتیں آئیں تو ان سے اس بات پہ بیعت لینی ہے کہ وہ قتل نہ کریں، وہ شرک نہ کریں، وہ زنا نہ کریں، وہ چوری نہ کریں. تو ان ساری چیزوں پہ حضور بیعت لے رہے تھے. تو ہند بنت عتبہ آئی اور برقع پہن کے ان عورتوں کے اندر بیٹھ گئی. اور جب حضور نے فرمایا کہ میں تم سے بیعت لیتا ہوں کہ تم نے شرک نہیں کرنا، تو وہ برقعے کے اندر سے اس کی آواز آئی، کہنے لگی کہ اگر یہ جھوٹے معبود ہمیں کوئی فائدہ دیتے تو آج فائدہ دیتے، تو ان کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے کہ شرک کیا جائے، لہذا شرک جو ہے ہم اس سے برات کا اعلان کرتے ہیں. پھر حضور نے فرمایا
کہ وعدہ کرو کہ تم چوری نہیں کرو گی۔ پھر ہند بنت عتبہ بولی اور اس نے کہا کہ جو ابو سفیان ہے وہ بخیل ہے، اور اگر میں اس کی اجازت کے بغیر اس کے مال میں سے اپنے بچوں کے لیے کچھ لے لوں تو کیا میں لے سکتی ہوں؟ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ بول رہی؟ جی میں وہی بول رہی ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، زوجہ اپنے خامند کے مال سے لے کر اپنے بچوں پہ خرچ کر سکتی۔ اسی طرح جب حضور نے فرمایا کہ ولا تزنینا، کہ میرے ساتھ یہ وعدہ بھی کرو، بیعت کرو کہ زنا نہ کرو گی، تو پھر اس نے کہا کہ اوا تزن الحرہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کبھی آزاد عورت جو ہے وہ بھی کبھی اس فعل شنی کا ارتکاب کر سکتی ہے؟ یعنی عرب کے اندر یہ اصالت اور یہ خاندانی پن موجود تھا کہ جو آزاد عورتیں ہیں وہ یہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھیں کہ وہ اس فعل شنی کی طرف جائیں۔ تو آگے سے اس نے یہ جواب دیا، اور اس طریقے سے ہند بنت عتبہ جو ہے اس کا کلمہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا، اور وہ بھی جو ہے اہل اسلام کے اندر ان کا شمار ہو گیا۔ اسی طرح حضور نے خود پوچھا کہ عتبہ اور عتیبہ کدھر ہیں؟ یہ وہ عتبہ اور عتیبہ ہیں جو ابو لہب کے بیٹے تھے، اور شروع میں حضور کی 2 بیٹیوں کا ان کے ساتھ عقد بھی طے ہوا تھا، رخصتی سے پہلے ہی انہوں نے نہ کر دی تھی۔ یہ عتبہ اور عتیبہ وہ ہیں، سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم، جن کا بعد میں حضرت عثمان غنی سے نکاح ہوا۔ پہلے ان کا نکاح جو ہے وہ عتبہ اور عتیبہ سے جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کی دعوت اور اعلان نبوت سے پہلے تھا۔ تو بڑے یہ بھی ایک دل دکھانے والی بات تھی کہ حضور کی بیٹیوں کا رشتہ انہوں نے چھوڑا تھا، حضور کا دل دکھایا تھا، ابو لہب کے بیٹے تھے، لیکن اس موقع پہ حضور نے پوچھا کہ عتبہ اور عتیبہ کہاں ہیں؟ تو ان کو لایا گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب آئے تو کانا یرتعدان، تو وہ کانپ رہے تھے، ان پہ کپ کپی طاری تھی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے چچا کے بیٹے ہو، فہلا اسلمتما، کیوں نہیں تم اسلام لاتے؟ تو دونوں نے کلمہ پڑھا، اور لیکن وہ ڈر کے کلمہ پڑھا۔ تو کہتے ہیں حضور نے ان دونوں کا ہاتھ پکڑا، خانہ کعبہ کے پاس لے کے گئے، اور خانہ کعبہ کے ملتزم کی جگہ پہ ان کا سینہ خانہ کعبہ کے ساتھ لگایا، اور پھر حضور ان کے لیے دعا مانگتے رہے۔ اور حضرت عمر فرماتے ہیں حضور دعا کر رہے تھے اور مجھے حضور کی دعا کا اثر ان دونوں کے چہرے پہ نظر آتا جا رہا تھا، یعنی انہیں ہدایت مل رہی تھی، انہیں ہدایت مل رہی تھی، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ہدایت کی دعا فرمائی، وَأَرَى الْهِدَایَةَ فِي وَجْهِهِمَا، اور میں ہدایت کو ان کے چہروں میں دیکھ رہا تھا۔ اسی طرح 2 بندے ایسے تھے جن کے بارے میں حضور نے کہا تھا انہیں قتل کیا جائے، وہ دونوں حضرت ام ہانی کے گھر پہنچ گئے۔ اور حضرت ام ہانی کون ہے؟ یہ حضرت علی شیر خدا کی ہمشیرہ ہیں، اور معراج کی رات بھی حضور ان کے گھر میں آرام فرما تھے، روایات میں موجود تھا۔ تو لیکن حضرت ام ہانی نے سوچا کہ اب میرے گھر آ گئے ہیں، میں خالی نہ موڑوں، تو کہا کہ قد اجرتکما، میں تمہیں پناہ دیتا ہوں۔ حضرت علی نے دیکھ لیا تو حضرت علی نے فرمایا اے میری بہن ام ہانی، ان کو پناہ نہیں دینی، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قتل کا حکم دیا۔ انہوں نے کہا میں تو اب پناہ دے چکی ہوں۔ تو حضرت علی نے فرمایا عورتیں کب پناہ دیتی ہیں؟ جب یہ بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو حضور کا کرم دیکھیں کہ سرکار نے فرمایا قد اجرنا من اجرت یا ام ہانی، اے ام ہانی جسے تو نے پناہ دی اس کی پناہ کو ہم نے بھی قبول کیا، ہم بھی اس کو پناہ دینے کا اعلان کرتے ہیں۔ تو اس موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے سیاسی کردار کو بھی تسلیم کیا۔ یہ جو پناہ دینا ہے یہ اس کا تعلق ایک سیاست اور ایک پالیٹکس کی چیزوں سے ہے، تو حضور نے عورت کے سیاسی کردار کو بھی تسلیم کیا، حضور نے عورت کے عسکری کردار کو بھی تسلیم کیا، اور یہ گنجائش دی کہ عورت جو ہے وہ اس سیاسی عمل میں یا عسکری عمل میں اپنی خدمات جو ہے وہ پیش کر سکتی ہے۔ یہ سارے شواہد بھی اس میں موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ سیاسی کردار کس حد تک کوئی عورت پیش کر سکتی ہے؟ کیونکہ اس میں احادیث پاک موجود ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قوم جو ہے اس کو برکت حاصل نہیں ہوتی جس کے اوپر عورت بحیثیت اقتدار مسلط کر دی جائے، یا جس کے امور کی نگرانی ایک عورت کے پاس آ جائے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بطور پارلیمنٹیرین عورت اپنا کردار ادا کر سکتی ہے، وہ سیاسی عمل اور ووٹنگ میں شریک ہو سکتی ہے، اور ان تمام معاملات میں پارلیمنٹ کے اندر، سینٹ کے اندر وہ اپنی رائے دے سکتی ہے، لیکن بحیثیت حکمران اسلام نے
جو ہے وہ خواتین کے لیے یہ اجازت نہیں دی، اور اس میں بھی ایک اختلافی بہرحال ایک چیز ہے جس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، مزید تحقیق کی گنجائش ہے، لیکن اب تک علماء کرام میں سے جمہور علماء کی یہ رائے ہے کہ عورت کو بطور حکمران جو ہے وہ نہیں آنا چاہیے، بلکہ ہاں اس کو شریعت نے باقی سارے حق دیے ہیں، بطور پارلیمنٹیرین اور مختلف اداروں میں وہ اپنا کردار ضرور ادا کر سکتی ہے۔ ٹھیک ڈاکٹر صاحب، 8 ہجری جس میں غزوہ حنین ہوا اور قبیلہ بنو حوازن اور قبیلہ بنو ثقیف نے حملے کی تیاری شروع کی اور وہی جو ہے غزوہ حنین کا سبب بنی، تو اس کی تفصیلات ذرا ذکر فرما دیں۔ ہاں، اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے واپس مدینہ جانے کا ارادہ کر رہے تھے تو کیا ہوا کہ حضور کو پتہ چلا کہ اب قریش تو سارا جو ہے وہ سرنڈر ہو گئے اور اکثر مسلمان ہو گئے، لیکن حوازن اور ثقیف کا قبیلہ، ثقیف یہ وہی ہیں جو طائف میں جب گئے تھے اور انہوں نے پتھر مارے تھے، یہ قبیلہ ثقیف ہے، اور حوازن وہ ہیں کہ جنہوں نے پہلے خندق میں بھی قریش کے ساتھ مل کے اسلام کے ساتھ جنگ کی تھی، تو یہ بڑی قوتیں دو رہ گئی تھیں، یہ مشرک قبیلے تھے، یہ مشرک قبیلے تھے، اور یہ حوازن اور ثقیف ایک بڑی قوتیں اس وقت مکہ کے بعد سمجھی جاتی تھیں۔ اب جب مکہ فتح ہو گیا تو حوازن اور ثقیف کے اندر لالچ پیدا ہوا کہ اگر ہم ایک بڑی قوت کے ساتھ حملہ کریں تو پھر قریش کی سرداری بھی ہمیں مل جائے، مکہ کا کنٹرول بھی ہمیں مل جائے، اور ہم پورے عرب قبائل کی سردار اب ہم بن جائیں۔ تو یہ جو ایک طاقت کا نشہ ہے اور ایک جو لالچ ہے وہ ان میں پیدا ہوا، اور انہوں نے 40,000 کا لشکر جمع کرنا شروع کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع مل گئی کہ ایک بہت بڑا لشکر جو ہے وہ یہ لوگ جمع کر رہے ہیں اور اسلام کے لیے خطرہ بن رہے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت لوگوں کو حکم دیا کہ اب تیاری کریں اور ہم نے ان کے ساتھ جنگ کرنی، کیونکہ اس سے پہلے کہ وہ خود آئیں ان کے لیے لازم تھا کہ حضور مکہ سے باہر نکل کے ان کا جواب دیتے۔ تو اس وقت حضور کی عمر 61 برس، آپ اندازہ فرمائیں 61 ایئرز حضور کی عمر ہو چکی ہے، اور اس وقت بھی حضور جہاد کے لیے کمر بستہ ہیں اور پوری قوت کے ساتھ جہاد کے لیے آپ کھڑے ہوئے۔ 10,000 مکہ سے آپ مدینہ سے آپ کے ساتھ آئے تھے، 2,000 وہ جو نئے مکہ میں مسلمان ہوئے تھے، نو مسلم تھے، وہ بھی ساتھ شریک ہو گئے۔ 12,000 کا یہ لشکر جو ہے وہ چلا، اور 12,000 کا لشکر 40,000 کے مقابلے میں یہ نکلا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں آپ جب ان کی قیادت فرماتے ہوئے نکلے تو صفوان بن امیہ جو نیا مسلمان ہوا تھا، حضور نے اس سے کہا کہ ہمیں آریتن جو ہے وہ تم 300 درعیں دے دو۔ درع وہ جو پوری ایک لوہے کی ہوتی جس کے ساتھ تلوار سے بچانے میں ایک پورا اس کو پہن لیا جاتا تھا، جس کو زرہ کہا جاتا ہے، تو وہ آپ نے اس سے مانگی، تو وہ کہنے لگا کہ ہم آپ کو یہ کیسے دے سکتے ہیں، یعنی مسلمان ہونے کے باوجود ابھی تک اس کا دل اس بات کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن بالآخر مان گیا اور اس نے وہ آریتن وہ زریں دے دیں، اور اس طریقے سے بڑا مضبوط ایک لشکر بن گیا، 12,000 کا لشکر۔ پھر ان کے پاس اکثر زریں بھی موجود تھیں، سواریاں بھی تھیں، قوت بھی تھی۔ تو جب وہ نکلے تو حوازن نے جو جگہ منتخب کی تھی لڑائی کے لیے وہ بڑی خطرناک تھی کہ مسلمانوں کو ایسے اترائی اتر کے پہنچنا تھا، اور پہاڑی گھاٹیاں بھی تھیں، اور ان پہاڑی گھاٹیوں کے اندر وہ لوگ چھپ گئے تھے جو دشمن کے تھے، اور اچانک جب وہ نکل کے حملہ کرتے تو بڑی خوفناک صورتحال بن سکتی تھی۔ لیکن یعنی اترائی میں ایک تو ویسے بھی سپیڈ زیادہ ہوتی ہے، بالکل، اور پھر آگے سے دفاع کے لیے بھی کوئی جگہ نہیں تھی، دفاع کے لیے نہیں تھی، اور جتنے بھی دفاعی مقامات تھے ان پہ وہ لوگ قابض تھے، انہوں نے مورچہ بندی کی ہوئی تھی۔ تو اس طریقے سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نکلے تو آپ نے حکمت عملی یہ اختیار فرمائی کہ حضرت خالد بن ولید کو 1,000 افراد کے ساتھ پہلے آگے روانہ کیا، پھر جب وہ آگے چلے گئے پھر دوسرے 1,000 کو روانہ کیا، پھر تیسرے 1,000 کو روانہ کیا۔ جب 3,000 اس اترائی میں آگے جا چکے تو اس وقت وہ لوگ حوازن کے اپنے مورچوں سے باہر نکل آئے، اور جب انہوں نے اچانک حملہ کیا تو اس وقت مسلمانوں کے اندر بھگدڑ مچ گئی۔ اور پہلے قرآن نے یہ بیان کیا ہے کہ جب وہ مکہ سے چلے تھے اور 12,000 کا لشکر اور ساز و سامان دیکھ کے ان کے اندر تھوڑا سا خود پسندی پیدا ہو گئی، اور وہ کہنے لگے کہ لا نغلب من قلت اليوم، کہ آج ہم قلت کی وجہ سے کبھی کوئی ہمارے اوپر غالب نہیں آئے گا، ہم تو آج بڑی کثرت میں ہیں۔ اور وہ انہوں نے اس جنگ کو بڑا ایزی لے لیا تھا، اور اس کی اچھی تیاری بھی نہیں کی تھی، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ اتنی بڑی تعداد ہے کوئی ہمارے سامنے ٹک نہیں سکے گا۔ تو گویا کہ بھروسہ اللہ تعالیٰ کے بجائے تھوڑی دیر کے لیے تعداد پہ ہوا،
اور یہ انہوں نے سمجھا کہ اس تعداد کے ذریعے ہم فتح پائیں گے. تو قرآن ارشاد فرماتا ہے وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُوبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ کہ تم اس یوم حنین کے دن کو یاد کرو کہ جس دن تو جو ہے وہ تمہیں تمہاری کثرت اچھی لگنے لگی لیکن اس نے تمہیں کوئی فائدہ نہ دیا اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تمہارے اوپر تنگ ہو گئی اور پھر تم مڑے پیٹ پھیر کے. وہ اس وقت مڑے جب انہوں نے اچانک حملہ کیا اور مسلمان آپس میں ہی گڈ مڈ ہونے لگے اور ایک عجیب کیفیت بن گئی حتیٰ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے آپ کو ظاہر کر دیا اور آپ یہ فرماتے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب کہ لوگوں میں اللہ کا رسول ہوں ادھر میری طرف آؤ ہلموا الیہ کدھر بھاگ رہے ہو میری طرف آؤ. بڑی عجیب کیفیت بن گئی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے بلا رہے تھے اور کیونکہ اب وہ گھوڑے ڈر کے دوڑے تھے تو کہتے ہیں کچھ گھوڑے تو مکہ تک واپس دوڑتے گئے اور وہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہے تھے. اتنی دیر میں حضرت عباس بن عبد المطلب حضور کے چچا حضور کے پاس پہنچے. وکانہ جہوری الصوت ان کی آواز قدرتی طور پہ بہت بلند تھی. تو انہوں نے بلانا شروع کیا اے لوگو آؤ حضور کی طرف آؤ. تو حضور نے فرمایا آج انہیں ایسے نہ بلاؤ آج ان کی خدمات انہیں یاد کرواؤ. انہیں اے عباس میرے چچا انہیں یوں بلاؤ یا اصحاب البدر اے بدر والو آؤ یا اصحاب الاحد اے احد والو آ جاؤ یا اصحاب البیعت العقبہ اے بیعت عقبہ کرنے والو آ جاؤ یا اصحاب الحدیبیہ اے صلح حدیبیہ والو آ جاؤ. تو حضور نے ان کی خدمات کے ساتھ انہیں بلایا اے مہاجرین آؤ اے انصار آؤ. جب اس طرح انہوں نے یہ پکار سنی تو اب وہ سارے جمع ہونا شروع ہو گئے یہاں تک کہ پھر حضور کے ارد گرد اس شاکان مصطفیٰ اور صحابہ کرام کا جمع غفیر ہو گیا. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی قوت کے ساتھ جب ان سے لڑنا شروع کیا تو اس وقت پھر وہ حنین کے جتنے دشمن تھے وہ حضور کے سامنے ٹک نہ سکے. اور اس دن حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ اس دن ہم نے حضور کی شجاعت کے جو جوہر دیکھے کہ سرکار دو عالم گھوڑے کی ننگی پیٹھ پہ سوار تھے اور سرکار دو عالم اس قدر لڑ رہے تھے کہ آپ کے ہاتھ میں 3 تلواریں ٹوٹ گئیں اس دن اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہم اپنے آپ کو چھپا رہے تھے. یعنی اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت حضور کی بہادری اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت کا نظارہ جو ہے وہ دنیا نے دیکھا. اور پھر اس طریقے سے جب حنین بھاگ گئے تو بہت زیادہ غنائم کہتے ہیں جتنی جنگیں حضور نے لڑیں اور غزوات سب سے زیادہ جو غنیمت کا مال ہے وہ حنین کے جنگ کے اندر جمع ہوا جس کی تعداد کا کوئی حد و حساب نہ تھا. اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ غنائم جو ہیں وہ اپنے غلاموں میں اور صحابہ میں تقسیم فرمائے اور سب سے زیادہ مال حضور نے ان کو دیا جو مؤلفت قلوبہم تھے. اور مؤلفت قلوبہم جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور ابھی ان کو مال کی ضرورت تھی تاکہ وہ اسلام کے ساتھ. اور اسی لیے زکوٰۃ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جہاں باقی اصناف رکھی ہیں وہاں تالیف قلب کے لیے بھی زکوٰۃ دینا جائز سمجھا ہے اور مال غنیمت میں بھی مؤلفت قلوبہم کا حصہ رکھا گیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جمع کیا. ابو سفیان آیا تو حضور نے ان کو 100 اونٹ دیے تو کہنے لگے مجھے اور عطا فرمائے. تو 100 اونٹ مزید عطا فرمائے پھر مزید عطا فرمائے پھر اتنا مال دیا کہ جب وہ مال اٹھانے لگا تو اٹھا نہیں سکتا تھا. حضور اجازت دیں کچھ بندے میری ہیلپ کریں. فرمایا خود ہی یہ بوجھ اٹھانا پڑے گا کیونکہ آپ نے خود اپنے لیے طلب کیا ہے. اور اس طریقے سے وہ اس طریقے سے چل رہا تھا کہ چلنا بھی اس کے لیے مشکل نہیں تھا اور وہ لے کے جا رہے تھے. اور اسی طرح حضور نے باقی حکیم ابن حزام اور جو دیگر نئے نئے مسلمان ہونے والے تھے ان کو مال غنیمت سے حظ وافر عطا فرمایا. اور یہاں احتشام صاحب ایک اور بات کہ نزول ملائکہ یہاں بھی ہوا جیسے بدر میں ہوا ویسے حنین میں ہوا. جیسے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها وعذب الذین کفروا وذلک جزاء الکافرین کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مومنوں پر اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو اور سکون کو نازل فرمایا اور ایسے لشکر نازل فرمائے جنہیں تم نہیں دیکھ سکتے تھے. اور پھر اس کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ نے غزوہ حنین میں خاص مدد اور نصرت فرمائی. اچھا ڈاکٹر صاحب یہاں مزید وضاحت فرما دیں کہ آپ نے جس طرح بیان فرمایا کہ قبیلہ بنو حوازن نے حملہ کیا جی تو قبیلہ ثقیف کہاں تھا اور کیا وہ اسی میں مرج تھا؟ قبیلہ ثقیف اور قبیلہ حوازن والے آپس میں حلفاء تھے یعنی وہ اتحادی تھے
اور نام جب حوازن کا آتا ہے تو ثقیف بھی ان کے ساتھ ہی موجود تھے۔ اور ایک اور واقعہ جو یہاں مجھے یاد آتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ صحابی منتشر ہو گئے اور پھر انہیں دوبارہ بلایا گیا اور وہ حضور کے ارد جمع ہوئے، تو عثمان بن طلحہ جو فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہوئے تھے اور پھر اللہ کے نبی نے ان کو خانہ کعبہ کی چابی بھی عطا فرمائی، اور یہ بنو شیبہ سے تھے۔ ان کے بیٹے کا نام تھا شیب ابن عثمان ابن طلحہ، شیب۔ تو یہ جو شیب تھے یہ ابھی جو ہے کہنے لگے کہ مجھے موقع مل گیا کہ تھوڑے سے لوگ حضور کے ارد گرد ہیں اور خنجر میں نے اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا کہ اور کہنے لگے الیوم بطل السحر، کہ آج یہ جادو جو ہے یہ ختم ہو جائے گا، نعوذ باللہ جو حضور کا جادو ہے یہ ختم ہو جائے گا، ایسے سوچا۔ اور جب حضور کی طرف میں خنجر لے کے بڑھا تو حضور میری طرف مڑے اور حضور نے فرمایا اے شیب ارید لک الخیر و ترید لی الشر، کہ میں تیرے لیے خیر کا ارادہ کرتا ہوں اور تو میرے لیے برائی کا ارادہ کرتا ہے، استغفر اللہ یا شیب، اے شیب اللہ رب العزت سے معافی مانگ۔ اور پھر جب میں نے حضور کے چہرے کی طرف دیکھا تو کہتے ہیں جیسے جیسے میں دیکھتا گیا میرے دل میں حضور کی محبت پیدا ہوتی چلی گئی، اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے محبوب ترین ہستی بن گئے، اور اس طریقے کے معجزات جو ہیں وہ بھی۔ اور پھر کہتے ہیں کہ بعد میں حضور جب مجھے دیکھتے تو حضور فرماتے حنین کا دن یاد کرو، اگر اس دن اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر مہربانی نہ فرماتا تو تمہارا کیا حال ہوتا، دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس برے ارادے سے بچا کے میرے غلاموں میں شامل کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، حنین کے بعد تقسیم غنائم کی تفصیلات ذکر فرما دیں۔ جی، وہ غنائم کی کچھ تو ہم بتا دی کہ حضور نے زیادہ نوازا مؤلفہ قلوبہم، جو نئے مسلمان ہوئے تھے۔ تو پہلے بھی ایک دن ہم نے ذکر کیا تھا کہ اس موقع پہ انصاری جو ہیں نا وہ متعجب ہو گئے، وہ حیرانگی سے یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ حضور تو ان کو نواز رہے ہیں اور یہ مکہ کے ابھی جو کل مسلمان ہوئے ہیں سارا کچھ یہ لے کے جا رہے ہیں، ہمیں کیا ملا؟ تو سعد ابن عبادہ حضور کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ کو پتہ ہے انصاری کیا کہہ رہے ہیں؟ انصاری کہہ رہے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اب مکہ والے مل گئے، اب ان کے گھر والے ان کو مل گئے، اب یہ واپس ان کے ساتھ جو ہے وہ ساری اپنی مہربانیاں فرما رہے ہیں، اور ہم وہ لوگ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان صحابہ کو گھر دیے، قربانیاں دیں، مواخات ہوئی اور جنگیں لڑیں، آج ہمیں چھوڑ کے ان کو عطا کیا جا رہا ہے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ چلی، حضور نے فرمایا اے سعد ابھی سارے انصاریوں کو جمع کرو، اور میرے پاس انصاریوں کے علاوہ کوئی اور نہ آئے سوائے حضرت ابوبکر صدیق کے۔ تو حضرت ابوبکر کو بلایا اور سارے انصاریوں کو بلایا، اور پھر حضور نے ان سے جو خطبہ فرمایا وہ ایمان افروز خطبہ ہے۔ حضور نے فرمایا یا معاشر الانصار بلغنی انکم قلتم وجد رسول اللہ اہلہ، کہ اے انصاریو مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ تم نے یہ باتیں کی ہیں کہ رسول اکرم کو اپنے گھر والے مل گئے، اپنے اہل و عیال مل گئے۔ الم آتکم ضلالا فہداکم اللہ، کیا میں تمہارے پاس اس حالت میں نہیں آیا کہ تم گمراہ تھے اور اللہ نے تمہیں میری وجہ سے ہدایت عطا فرمائی؟ الم آتکم اعداء فالف اللہ قلوبکم، کہ کیا میں اس حالت میں تمہارے پاس نہیں آیا کہ تم آپس میں دشمن تھے اور اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا؟ الم آتکم فقراء فاغناکم اللہ، کیا میں اس حالت میں تمہارے پاس نہیں آیا کہ تم فقیر تھے اور اللہ نے تمہیں اللہ جو ہے وہ اپنے فضل سے غنی کر دیا اور تمہیں جو ہے وہ دولت سے نواز دیا؟ تو وہ ہر دفعہ کہتے نام یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ پھر حضور نے خود ہی ان کا مقدمہ بھی خود پیش کیا۔ حضور نے فرمایا میری باتوں کے جواب میں آ جائے انصاریوں، تم یہ کہہ سکتے ہو کہ یا رسول اللہ آپ بھی تو جب ہمارے پاس آئے تھے تو آپ کی قوم نے آپ کو نکال دیا تھا اور ہم نے آپ کے لیے پناہ کا بندوبست کیا، آپ بھی تم آج مجھے یہ کہہ سکتے ہو جئتنا مطرودا فآویناک، کہ آپ کو انہوں نے نکالا اور ہم نے پناہ دی، جئتنا مکذبا فصدقناک، کہ آپ کی انہوں نے تکذیب کی اور ہم نے آپ کی تصدیق کی، جئتنا محاربا فواسیناک، انہوں نے آپ سے جنگ کی اور ہم نے آپ کے ساتھ دوستی اور غلامی کا حق ادا کیا۔ تو حضور خود ان کے جملے اپنی زبان سے ادا کر رہے تھے، اور جب یہ ساری باتیں کر رہے تھے تو انصاری رو رہے تھے اور ان پہ ایک عجیب کیفیت طاری تھی۔ تو پھر حضور نے فرمایا اوجدتم فی قلوبکم من لعاعۃ من الدنیا الفت بہا قلوب قوم اسلموا وترکتکم الی ایمانکم، کہ کیا تم نے اس تھوڑی سی دنیا کو دیکھ کے اپنے دل میں یہ بات محسوس کر لی ہے کہ میں نے یہ جو بکریاں اور یہ اونٹ اور یہ چند تلواریں اور زریں یہ میں نے ان لوگوں کو دی ہیں جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، اور تمہیں میں نے تمہارے ایمان کے حوالے کیا ہے اور تمہیں میں نے تمہارے یقین کے حوالے کیا ہے، تو کیا تم یہ تھوڑی سی چیز محسوس کر گئے ہو؟ اور پھر کیا جملہ فرمایا سبحان اللہ،
अला तरदौना या माशर अल अंसार अन यरजिअ अन्नासु इला बुयूतिहिम बिश्शाअति वल इबिल वल बईर व तरजऊना अंतुम इला रिहालिकुम बिरसूलिल्लाह, कि ऐ अंसारियों क्या तुम इस बात पे राजी नहीं हो कि कोई बकरियां ले गया, कोई ऊंट ले गया, कोई दुनिया ले गया और तुम आज अल्लाह का रसूल अपने साथ लेके जा रहे हो, तुम मदीने की तरफ मुझे साथ लेके जा रहे हो, अल्लाह के रसूल को लेके जा रहे हो। और फिर हुजूर ने फरमाया वल्लाहि लौ सलकन नासो तरीकन व सलकल अंसारो तरीकन ला सलक तो तरीकल अंसार, अल्लाह की इज्जत की कसम, और बाकी सारे लोग किसी और रास्ते पे चलें और अंसारी किसी रास्ते पे चलें तो मैं उस रास्ते पे चलूंगा जिस पे मेरे अंसारी चलते हैं। मेरा जीना तुम्हारे साथ, मेरा मरना तुम्हारे अंदर और मेरा मज़ार तुम्हारे अंदर होगा और मेरी वफ़ाएं हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। आज भी मदीने के वो अंसारी और उनकी औलादें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सोबत से फैज़याब हो रहे हैं। सुभान अल्लाह। और ख़वातीन व हज़रात, रिश्तेदारों के साथ कल्बी मैलान होना ये एक फितरी अमल है, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जैसे बैअतुल अक़बा के मौका पर अंसारियों के साथ जन्नत का वादा फरमाया था, यहाँ भी हुजूर ने यही इरशाद फरमाया कि तुम्हारे पास अल्लाह का रसूल है और जो तुम्हें जन्नत की टिकट बांटता है और टिकट अता फरमाता है। डॉक्टर साहब, 9 हिजरी है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आखिरी गज़वा जिसे गज़वा तबूक कहा जाता है, और ये वो गज़वा है कि जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिहाद के लिए माल तलब फरमाया तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यार गार मुस्तफ़ा और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के माबैन एक मुकाबला होता है सामान लाने का कि कौन ज़्यादा लेकर जाता है। तो इन सारे वाक़यात का जो ग़ज़वा तबूक में पेश है, इनका तफसील से जिक्र फरमा दें। जी, ग़ज़वा तबूक सन 9 हिजरी में हुआ और उस वक़्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाले पुरमलाल को सिर्फ 1 साल बाकी रह गया था और अब हम सीरतुन नबी के उन आखिरी वाक़यात की तरफ बढ़ रहे हैं। और फ़तह मक्का से वापसी पे जब हुजूर को पता चला कि खालिद बिन वलीद फ़तह मक्का और हुनैन के अंदर बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो गए ग़ज़वा हुनैन में और पूरे जिस्म पे उनको ज़ख्म आए, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके खैमे में उनकी इयादत के लिए तशरीफ़ ले गए और हुजूर ने अपने दोनों हाथों पे अपना लुआब लगाया और खालिद के पूरे जिस्म पे हुजूर मलते और हुजूर फरमाते कुम या सैफ मिन सुयूफिल्लाह, ए अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार, उठो उठो। और फिर हुजूर उनके लिए दुआ फरमाते। तो हज़रत खालिद फरमाते हैं मुझे पूरे जिस्म में कोई दर्द और कोई तकलीफ़ जो है महसूस न हुई और अल्लाह ताला ने मुझे सेहत और शिफा अता फरमाई। और फिर उस साल में वफूद की आमद का सिलसिला शुरू हुआ, वफ़द आते और आ के हुजूर का कलमा पढ़ते। इसे आमुल वफूद भी कहा जाता है, जो सन 9 हिजरी कसरत से इसमें अंदर वफ़द आए और वफूद ने आके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जो है सकीफ़ वाले भी आए, फिर हवाज़िन वाले भी आए, फिर दीगर भी आए, सब आके गुलाम हो गए, सब ने कलमा पढ़ लिया और इस्लाम की रियासत खुद मुख्तार और एक मुनज़्ज़म शक्ल इख्तियार कर चुकी थी। और फिर मक्का भी है जो उसका कंट्रोल भी हुजूर के पास आ चुका था और अब सारे अरब जो है वो ज़ेरे लिवाए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो चुके थे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब उसके फरमा रवा बन चुके थे। तो उसके साथ साथ फिर ये आयात भी नाजिल हुई, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह व रअयतन नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिरहु इन्नहु कान तव्वाबा। सारे मुसलमान ये आयतें सुन के खुश हो रहे थे और हज़रत अबू बकर सिद्दीक जो मिजाज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानने वाले हैं और हुजूर के यारे गार भी हैं और यारे मज़ार भी हैं, जब ये आयत नाज़िल हुई तो वो रो रहे थे और उनकी आंखों से आंसू जारी थे। तो लोगों ने पूछा कि आप क्यों रोते हैं? उन्होंने कहा हाज़ा नाअयु रसूलिल्लाह, कि तुम समझ रहे हो कि ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, ये हुजूर के विसाल की खबर है कि अब वक्त करीब आ रहा है, अब सरकार की ड्यूटी पूरी हो गई है और अब ड्यूटी पूरी करने के बाद वो जाने वाले हैं, अब उनकी ज़ियारत कर लो, अब उनकी सोबत से जो है वो जैसे किसी ने कहा कि गनीमत जान लो मिल बैठने को, जुदाई की घड़ी सर पर खड़ी है। अब उनको ये इदराक जो है ये भी हो रहा था। तो इन्हीं दिनों में सन 9 हिजरी में हुजूर को ये पता चला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले जब आपने ग़ज़वा मोता पे हमने उसका जिक्र कर चुके हैं, जब लश्कर रवाना किया था तो गसासिना और रूम के कुछ लोगों के साथ हज़रत खालिद बिन वलीद की जंग हुई और उस जंग के अंदर हज़रत ज़ैद इब्न साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा, हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हुई, हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा की हुई। तो अब उसके बाद हुजूर को पता चला कि एक दफ़ा फिर जो रूमी हैं वो लश्कर तैयार कर रहे हैं इस्लाम के ख़िलाफ़ और एक बहुत बड़ा लश्कर है जो अब मदीना पाक की तरफ वो हमले का इरादा कर रहे हैं।
تو اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ آپ کسی کو موقع نہیں دیتے تھے، آپ پہلے خود پیش قدمی کرتے تھے. آپ دفاعی جنگ کے قائل نہ تھے، آپ اس کا قائل تھے کہ پہلے ذرا خود پیش قدمی کی جائے اور اگلے بندے کو کوئی سوچنے کا موقع بھی نہ دیا جائے. یہاں اس سے ہماری مراد یہی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مبادرہ کے قائل تھے، اور مبادرہ کا معنی یہ ہے کہ خود پیش قدمی کرنا، کسی دوسرے کو یہ موقع نہ دینا. کیونکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پوری رپورٹ کے ذریعے یہ ثابت ہو جاتا کہ فلاں طرف سے کوئی شخص حملے کی تیاری کر رہا ہے، تو اگرچہ ایک نہج سے آپ اسے دفاع بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن دفاع سے بڑھ کے وہ مبادرہ ہوتا تھا. اور مبادرے کا معنی یہ ہے کہ حضور خود قدم اٹھا دیتے اس سے پہلے کہ کسی اور کو کمزور لمحے میں قدم اٹھانے کا موقع ملے. تو اسی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیاری کرو. اور یہ جو تیاری تھی یہ کوئی آسان نہ تھی. میں سمجھتا ہوں یہ صحابہ کا بڑا کڑا امتحان تھا کہ اس وقت ساری جنگیں لڑنے کے بعد اب وہ زندگی جینا چاہ رہے تھے، اور اب گرمی کا شدید موسم تھا، اگست کا مہینہ اور حبس کا موسم. انہوں نے وہ جہاد کیا 30 صاحب. کیا مکہ سے چلے تھے مسلمان؟ نہیں، اس کے لیے مدینہ سے چلے. مکہ سے تو واپس آ گئے غزوہ حنین کے بعد، مکہ سے مدینہ واپس آ گئے، اور پھر درمیان میں کچھ عرصہ گزرا جسے ہمیں عام الوفود کے بارے میں ذکر کیا کہ وہ ایسا عرصہ تھا کہ جس میں 9 ہجری کے شروع میں وفد آتے تھے، اور وفد آ کے اسلام لاتے تھے، غنیمت کے وہ تحفے پیش کرتے تھے، اور اسلام کو ایک شان و شوکت ملتی تھی. اور پھر 9 ہجری میں مدینہ پاک سے یہ قافلہ تبوک کا چلا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ان غلاموں کے ساتھ اس سفر پہ گئے. اور جیسے آپ نے شروع میں سوال میں ذکر کیا کہ یہی وہ وقت تھا جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جو جنت کی ضمانت چاہتا ہے وہ آئے اور اس غزوے میں ہماری مدد کرے، سامان جمع کروائے. اور سب کو کہا من انصاری اللہ، کون ہماری مدد کرتا ہے؟ تو اس وقت جو لوگ مال لے کے آئے ان میں حضرت سیدنا عثمان غنی حضور منبر پہ بیٹھے تھے اور فرما رہے تھے جو اس غزوے میں سپاہیوں کو تیار کرنے کے لیے سامان دے گا اضمن لہ الجنہ، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تو حضرت عثمان اٹھے اور فرمایا علی مئۃ بعیر باحلاسها واقطابها یا رسول اللہ، یا رسول اللہ 100 اونٹ سامان سے لدے ہوئے اور زرہ اور پورا سامان وہ میں پیش کرتا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کی ایک سیڑھی نیچے اترے، پھر فرمایا کون سامان دے گا میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. حضرت عثمان پھر اٹھے، یا رسول اللہ 100 اونٹ اور میں پیش کرتا ہوں. پھر تیسرے سیڑھی پہ حضور آئے، پھر فرمایا. حضرت عثمان پھر اٹھے، میں پھر پیش کرتا ہوں. تو اس وقت حضور نے فرمایا ما در عثمان ما عمل بعد اليوم، کہ اب عثمان کو کوئی شے تکلیف نہیں دے سکتی، وہ جو مرضی ہے کرتا رہے، کہ اس نے اللہ کو اتنا دیا کہ اللہ اور اس کا رسول اس پہ راضی ہو گئے. اور ایک روایت میں ہے کہ جو درہم انہوں نے دینار دیے تھے، حضور ان کے دینار اپنی گود سے ایسے ہوا میں الٹ پلٹ کے اپنے ہاتھوں میں دیکھتے تھے اور خوش ہوتے تھے، اور پھر حضور ان کی بلائیں لیتے اور ان سے محبت کا اظہار کرتے. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے 200 اوقیہ چاندی جمع کروایا. حضرت عمر اپنے گھر کا آدھا مال لے آئے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اپنے گھر کا سارا ہی مال اٹھا کے لے آئے. اور جب حضور نے پوچھا کہ کیا چھوڑا ہے تو انہوں نے عرض کیا کہ ابقیت لہم اللہ ورسولہ، کہ میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں. علامہ فرماتے ہیں اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار، لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشت، ہر چیز جس سے چشم جہاں میں ہو اعتبار. بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار. پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. تو یہ وہ محبت کا اظہار ہے جو ان سب صحابہ نے کیا. اچھا اس میں کچھ ایسے بھی تھے جو زیادہ نہیں دے سکتے تھے، انہوں نے چند کھجوریں پیش کی، کسی نے جو پیش کیا، اور جو منافق تھے وہ ان کا ٹھٹھا اور مذاق اڑاتے. قرآن فرماتا ہے الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم سخر اللہ منہم. فرمایا یہ منافق ایسے لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں جو کچھ پیش نہیں کر پا رہے، جو صرف کھجوریں دے رہے ہیں، جو صرف جو دے رہے ہیں. فرمایا یہ ان میرے غلاموں کے اوپر اور میرے پاک نبی کے عاشقوں کے اوپر ہنستے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا تمسخر اڑاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی اس تمسخر کے اوپر ان کو سزا دیتا ہے. تو اس طریقے سے اللہ نے ان صحابہ کا اخلاص جو ہے وہ بھی قبول فرمایا. اور مدینہ پاک پہ حضور نے نگرانی کے لیے مولا علی کو چھوڑا.
یعنی ان کو ساتھ نہیں لے کے گئے، اور اس جنگ میں حضور نے انہیں فرمایا کہ آپ نے مدینہ پاک میں عورتوں، بچوں اور سارے نظام کی نگرانی کرنی، حتیٰ کہ کچھ منافقین نے کہنا شروع کر دیا کہ حضرت علی نعوذ باللہ شاید ڈر گئے ہیں حالات کی وجہ سے، اس لیے حضور انہیں نہیں ساتھ لے کے گئے۔ تو حضرت علی کو یہ بات اتنی محسوس ہوئی کہ حضور کو نکلے ہوئے ابھی ایک دن ہوا تھا، انہوں نے پیچھے سے گھوڑے کو ایڑ لگا دی، اور جہاں حضور نے پہلا پڑاؤ کیا تھا وہاں پہنچے اور عرض کیا یا رسول اللہ مجھے منافق چین سے نہیں بیٹھنے دیتے اور میرے بارے میں پھپتیاں کستے ہیں، میں مجاہد ہوں، میں جنگ میں گھوڑے کی پشت پہ ہر وقت جہاد کرنے والا ہوں، یا رسول اللہ مجھے یہاں مدینہ میں نہ چھوڑیں۔ تو حضور نے اس وقت کیا ڈگری مولا علی کو عطا فرمائی، فرمایا اے علی میں نے تجھے ایک ڈیوٹی دے کے چھوڑا ہے، کسی بزدلی کی وجہ سے نہیں چھوڑا۔ اور اما تردا یا علی انت منی بمنزلت ہارون غیر انہ لا نبی بعدی، فرمایا اے علی تیرا میرے ساتھ وہ مقام ہے جو حضرت موسیٰ کے ساتھ حضرت ہارون کا مقام تھا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ تو اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا خاص مولا علی کو اس موقع پہ نوازا اور ان کو مدینہ پاک کے اوپر جو ہے ایک نگران حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا، اور اس طریقے سے پھر یہ لشکر آگے بڑھا، اور جب وہاں پہنچے تبوک میں تو آگے سے دشمن دم دما کے بھاگ گیا۔ جب انہیں پتہ چلا کہ حضور آ گئے، حضور کے غلام آ گئے، تو وہ کیا انہوں نے لشکر جمع کرنا تھا، انہوں نے تو سمجھا تھا کہ ہم ایک پریشر ڈال لیں گے، لیکن جب پتہ چلا کہ حضور تو آ گئے ہیں اور اتنا لمبا سفر کر کے آ گئے، تو جنگ کیا ہونی تھی وہ تو بھاگ گئے، اور وہاں تو جنگ کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ لیکن حضور نے پھر کچھ دن وہاں قیام فرمایا، ارد گرد کے قبائل سے صلح فرمائی اور ان سے معاہدے سائن کیے، مدینے کی سرحدیں اور عرب کی سرحدیں مضبوط ہو گئیں، اور یہ معاہدے ہو گئے کہ آئندہ ہم عرب کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھیں گے، اور حضور کے جانے کا فائدہ بہت بڑا ہوا کہ ایک سیکیورٹی اور ایک تحفظ پورے عرب کو اس جنگ کے ذریعے اور اس غزوے کے ذریعے مل گیا۔ صحیح ڈاکٹر صاحب، اب کچھ مسلمان غزوہ تبوک میں نہیں جا سکے، تو ان نہ جانے والوں کی کتنی اقسام ہیں؟ جناب جو نہیں جا سکے ان کی 3 بنیادی قسمیں بیان کی جاتی ہیں۔ پہلے تو وہ تھے کہ جو بوڑھے تھے یا عورتیں اور بچے، تو ان کا تو جانا ویسے ہی انہیں رخصت تھی کہ وہ نہ جائیں۔ جی جی بالکل۔ دوسرے وہ لوگ تھے جن کا کوئی عذر تھا، معذور لوگ، تو معذور لوگ جو ہیں ان کے لیے بھی اجازت تھی کہ وہ بھی نہ جائیں اس لیے۔ لیکن کچھ وہ تھے کہ جو بغیر عذر کے نہ گئے، تو ان کی ایک خاص کیٹیگری ہے کہ ان میں سے پھر ان کی توبہ کیسے قبول ہوئی، وہ پورے واقعات سورہ توبہ میں بیان کیے گئے ہیں، اور سورہ توبہ قرآن کی وہ واحد سورت ہے جس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی جاتی، اور اس میں منافقین اور ایسے لوگوں کا بھی ذکر ہے جو جان بوجھ کے نہ گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ناکام کیا جائے، اور انہوں نے بہت زیادہ بغض کا مظاہرہ کیا۔ تو اس ساری کیٹیگریز کا ذکر سورہ توبہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ ہے، میں چند آیات پڑھتا ہوں۔ فرمایا وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ، کہ کچھ بدو ایسے تھے کہ جو عذر والے تھے اور وہ آئے اور عذر اپنا پیش کرتے اور کہتے کہ ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم نہیں جا سکتے۔ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور ایسے لوگ پیچھے ہو کے بیٹھ گئے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلایا۔ ایک آیت میں فرمایا فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے مخلفون جو پیچھے رہ گئے وہ اپنے اپنی نشستوں پہ سائے میں بیٹھ کے کہتے کہ ہم نہیں گئے، اور دوسروں کو بھی کہتے لا تنفروا فی الحر، کہ گرمی میں باہر نہ نکلو، یہ بہت سخت جلانے والی لو چل رہی ہے اور تمہیں بہت تکلیف ہوگی۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے قل نار جہنم اشد حرا، کہ یہ گرمی تو کچھ بھی نہیں ہے، جہنم کی آگ جو ہے وہ زیادہ جلانے والی ہے۔ لو کانوا یفقہون، کاش وہ اس بات کو جان لیتے۔ فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا، اگر وہ جان لیتے تو ہنستے تھوڑا اور روتے زیادہ، اور انہیں پتہ چلتا کہ وہ کتنا بڑا جو ہے وہ گناہ انہوں نے کیا ہے۔ ایک شخص کے بارے میں عجیب اس نے پیش کیا عذر، وہ آیا، اس کا نام تھا جد بن قیس، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ جناب روم کے علاقے میں آپ جا رہے ہیں، وہاں کی عورتیں بڑی گوری رنگت والی ہیں، اور ان کو دیکھ کے میں فتنے میں مبتلا ہو جاؤں گا اور میں اپنے ایمان پہ قابو نہیں رکھ سکوں گا۔ تو ان کے بارے میں پوری قرآن کی آیت نازل ہوئی، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اُذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنِّي، کہ ایک آ کے یہ کہتا ہے کہ مجھے اذن دے دیں، میں نہیں جا سکتا، میں فتنے میں مبتلا ہو جاؤں گا۔
अला फिल फितनत सकतु व इन्न जहन्नम लमुहीततुम बिलकाफिरीन, खबरदार वो तो अभी से फितने में गिर गया है कि जिसने हुजूर के हुक्म को नहीं माना और लेम एक्सक्यूजेस करता है और कहता है पता नहीं मेरे ईमान की हिफाजत नहीं। और भाई ईमान तो हुजूर के साथ निकलने में है, ईमान तो सरकार के लश्कर में शामिल होने में है, घर बैठने में ईमान नहीं है। कि वो तो अभी से फितने में गिर गया और जहन्नुम जो है वो काफिरों का घेराव किए हुए है। और फिर वो जौहरी आयत सूरह तौबा की नाजिल होती है जिस पे पूरे ईमान और हमारे आज के इस पूरे प्रोग्राम का दारो मदार है। और ये पैगाम सीरत है। कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इख्तरफ्तुमूहा व तिजारतुन तख्शौना कसादहा व मसाकिन तरदौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअम्रिही। फरमाया ए हबीब आप फरमा दीजिए कि अगर तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बीवियां और तुम्हारे अजीज़ो अकारिब और तुम्हारा माल और तुम्हारी तिजारत और तुम्हारे घर ये तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा महबूब हैं तो फिर इंतजार करो यहां तक कि अल्लाह का हुक्म और अजाब आ जाए। तो ये एक पूरा खुलासा कर दिया गया कि ये इम्तिहान तबूक में लिया गया कि कौन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुर्बानी देने के लिए तैयार है और कौन उज़र बना के और बहाने बना के घर में बैठता है। तो पता चलेगा कि कौन हुजूर के साथ है और कौन अपने नफ्स के साथ है। तो इस तरीके से इसमें कुरान हकीम ने इन आयात के तहत इस पूरे मजमून को बयान कर दिया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू मा लकुम इज़ा क़ील लकुम उन्फ़िरू फ़ी सबीलिल्लाह इस्साक़लतुम इलल अर्द अरदीतुम बिल हयातिद दुनिया मिनल आखिरा फमा मताउल हयातिद दुनिया फिल आखिरति इल्ला क़लील। तो इन आयात के अंदर भी ये कहा गया कि जब तुम्हें कहा जाता है अल्लाह की राह में निकल लो, तुम्हारे पांव बोझल हो जाते हैं और तुम इस दुनियावी जिंदगी के मालो मता को लेके बैठ जाते हो। इल्ला तनफिरू युअज़्ज़िबकुम अज़ाबन अलीमन फिद दुनिया वल आखिरा, अगर तुम अल्लाह की राह में ना निकले तो तुम्हें दर्दनाक अजाब पहुंचेगा दुनिया और आखिरत में। और आगे फरमाया इनफिरू खिफाफन व सिकालन वजाहिदू बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम फी सबीलिल्लाह, कि तुम निकलो चाहे तुम तन्हा निकलो खिफाफन हल्के फुल्के, या अगर सिकालन से मुराद अगर तुम्हारे बीवी बच्चे हैं जिम्मेदारी वाले हो फिर भी निकलो, अपनी जिम्मेदारियां छोड़ के अल्लाह की राह में निकलो, अल्लाह तुम्हारी जिम्मेदारियां भी पूरी करेगा। मतलब तुम्हारे लिए जिंदगी को हुजूर के हुक्म को मानना, हाँ हर हाल में अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म मानना है, कोई उज़र पेश नहीं करना और मुश्किल वक्त में भी दीन की खिदमत का काम करना है। तो यहां सिर्फ वो जिहाद मुराद नहीं है, जिहाद बिन नफ्स भी मुराद है और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मानना भी मुराद है। तो इस तरीके से ये सारे वाकयात जो ग़ज़वा तबूक के हैं ये सूरह तौबा में बड़ी तफसील के साथ इनको बयान कर दिया गया। जी डॉक्टर साहब, इस ग़ज़वा तबूक में हमें हजरत काब बिन मालिक का जिक्र मिलता है जी, तो उनके हालात व वाकयात जिक्र फरमा दीजिए। ये तीन सहाबा थे, काब इब्न मालिक और एक हिलाल इब्न उमैया और एक हजरत मरारा। तो ये तीन जो थे इनके बारे में ये था कि इनका कोई उज़र नहीं था, ये ठीक ठाक थे, अच्छी सेहत थी। जैसे किसी ने कहा कि मौसम अच्छा, पानी वाफर, मट्टी भी ज़रखेज़, जिसने अपना खेत ना सेंचा वो कैसा दहकान। तो इनके पास सारी सहूलियात मुयस्सर थीं और ये जा सकते थे, लेकिन सोचते रहे कि नहीं कल फैसला करेंगे, परसों करेंगे। हजरत काब तो खुद अपना वाकया बयान करते हैं कि पूरी जिंदगी में कभी भी मेरे हालात अच्छे इतने न थे जितने उन दिनों में थे जब हुजूर ने यह हुक्म दिया कि इस जंग के लिए निकलो और माल जमा करवाओ। तो मैंने सोचा कि अभी कुछ दिन हैं, हुजूर अभी तैयारी कर रहे हैं, करता हूँ कुछ करता हूँ, यहाँ तक कि मेरा नफ्स मुझे टालता रहा, हत्ता कि हुजूर का लश्कर निकल गया। और मैंने सोचा कि चलो अभी भी मैं पीछे जाके मिल सकता हूँ, लेकिन फिर मैं और अपने नफ्स के बहकावे में आके न जा सका। यहाँ तक कि जब मैं मदीना पाक में बाहर निकलता तो मुझे या बूढ़े नज़र आते या माजूर नज़र आते या औरतें नज़र आती, और उनमें एक सही सेहतमंद मैं और मेरे एक दो दोस्त थे। हम जानबूझ के ना जा सके और हमारा नफ्स हमें मुलामत करता रहा, हत्ता कि हुजूर वापस आ गए। जब सरकार वापस आए तो हुजूर मस्जिद नबी में बैठे तो मुनाफिक पहले पहुंचे और जाके अपने उज़र पेश करने लगे, जनाब हमारी सेहत नहीं ठीक थी, हमारे सर में दर्द था, हमें ये था, हमें वो था। तो हुजूर को पता था ये झूठे बहाने कर रहे हैं, तो हुजूर भी फरमाते ठीक है ठीक है ठीक है, जाओ हमने तुम्हारा उज़र कबूल किया। और ऐसे हुजूर सबको चलता करते रहे। कहते हैं जब मेरी बारी आई ना तो मैंने बजाय इसके कि हुजूर के सामने कोई उज़र रखता, मैंने कहा या रसूल अल्लाह कोई उज़र नहीं था, मैं अपने नफ्स के बहकावे में आ गया, मैं जा सकता था, मेरे हालात भी अच्छे थे, बस मुझसे गलती हो गई और मैं आपके साथ ना जा सका, मैं आपका हुक्म पूरा ना कर सका।
تو حضور نے فرمایا کعب سچ بول رہا ہے، اور اس نے جو بات ہمیں بتائی ہے وہ سچی بتائی ہے، لیکن جو سچ بولتا ہے پھر اس کا امتحان بھی کڑا لیا جاتا ہے۔ فرمایا اے کعب جاؤ، اب جب تک اللہ تمہارا فیصلہ نہ کر دے میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گا، انتظار کرو اللہ تمہارا فیصلہ کرے، کیونکہ تم سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، تم حضور کے مشن سے پیچھے رہ گئے، تم میرے مشن سے پیچھے رہ گئے اور میرے ساتھ نہیں آ سکے، اب تم انتظار کرو۔ تو حضرت کعب کہتے ہیں میں واپس آ گیا اور میرے ساتھ سوشل بائیکاٹ کا اعلان ہو گیا، اور 50 دن میں نے ایسے گزارے کہ کوئی صحابی میرے ساتھ بولتا نہیں تھا، کوئی میرے ساتھ سلام نہیں لیتا تھا۔ میں مسجد نبی میں نماز پڑھنے جاتا، جب حضور کو سلام کرتا حضور اپنا رخ دوسری طرف پھیر لیتے، اور میں حضور کے ہونٹ دیکھتا رہتا کہ پتہ نہیں حضور کے ہونٹ ہلے ہیں، حضور نے مجھے جواب دیا ہے یا نہیں دیا، اور اس طریقے سے میں ہر وقت کڑتا رہتا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہتا، ہر وقت اپنے آپ کو اپنے گھر میں بند رکھتا، یہاں تک کہ اسی طرح 40 دن گزر گئے اور حضور کی طرف سے مجھے پیغام ملا کہ تم اپنی بیوی سے بھی جدا ہو جاؤ، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ اسے گھر بھیج دوں یا اسے ادھر ہی رہ؟ کہا بے شک وہ تمہارے گھر میں رہے، لیکن تم نے اس کے قریب نہیں جانا، اس سے گفتگو نہیں کرنی۔ تو گھر میں بھی ایک تنہائی کا شکار کر دیے گئے، آئسولیٹڈ ہو گئے، بالکل تنہا کر دیے گئے۔ تو کہتے ہیں مجھے اس وقت پتا چلا کہ مدینے کا ماحول میرے لیے کتنا سخت ہو گیا ہے، کوئی مجھ سے نہ بولتا، میں بازار جاتا تو لوگ مجھ سے نظریں چراتے، یہاں تک کہ ایک دن میں بازار گیا تو غساسنہ جو روم کے وہ قبائل ہیں وہاں سے لوگ جو سبزیاں لے کے بیچنے آتے تھے مکہ میں تجارت کا سامان، وہ پوچھ رہے تھے کعب تم میں سے کون ہے، ہم نے کعب سے ملنا ہے۔ انہوں نے کہا وہ کعب ہے۔ تو وہ میرے پاس آئے اور مجھے غساسنہ قبیلے کے بادشاہ کا ایک خط دیا جس میں یہ لکھا تھا کہ سنا ہے تمہارے صاحب نے تمہیں چھوڑ دیا اور انہوں نے تجھ سے قطع تعلقی کر لی، تو ہمارے پاس آ جا، ہم تجھے منصب دیں گے، عہدہ دیں گے، بڑا مال دیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ میں اپنے دل میں سوچنے لگا اے کعب تو اب اتنا گیا گزرا ہو گیا کہ اب دشمن اسلام بھی تیرے اوپر نظریں رکھے ہوئے ہیں اور تجھ سے امیدیں لگائے بیٹھے۔ تو میں نے وہ خط لے کے آگ میں جلا دیا اور میں نے کہا کہ حضور قبول کریں یا قبول نہ کریں، وہ میری طرف دیکھیں یا نہ دیکھیں، میں حضور کے دروازے سے نہیں اٹھوں گا، میں یہیں رہوں گا اور میں نے کہیں نہیں جانا۔ تو میں اپنے گھر آ گیا۔ کہتے ہیں جب 50 دن گزرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن کی یہ آیت رات کے وقت نازل ہوئی، اور فجر کی نماز میں حضور نے جب اس آیت کی تلاوت فرمائی وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا۔ فرمایا کہ وہ تین، یہ اللہ نے قرآن میں ان تینوں کا ذکر کیا جو پیچھے رہ گئے تھے، حتیٰ کہ ان کے نفس ان پہ تنگ ہو گئے اور مدینے کا ماحول ان کے لیے سخت ہو گیا، اور یہاں تک کہ ان کو اپنی موت نظر آنے لگی، پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی اور اللہ نے ان کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا۔ کہتے ہیں جو ہی حضور نے فجر کی نماز میں یہ آیات پڑھی، سلام پھیرا اور فرمایا لوگوں مبارک ہو کعب کی توبہ اللہ نے قبول کر لی، تو نعرہ لگا اور سارے صحابہ حضرت کعب کے گھر کی طرف بھاگے۔ کہتے ہیں میں اپنے گھر کی چھت پہ نماز پڑھ رہا تھا، سب سے پہلے جو بندہ مجھے یہ خبر سنانے آیا کہ میری توبہ قبول ہو گئی، میں نے اپنی قمیض اتار کے خوشی میں اس کی جانب انعام کے طور پہ وہ جو جبہ پہنا ہوا تھا وہی دے دیا، اور پھر میں دوڑتا ہوا حضور کی بارگاہ میں پہنچا۔ سرکار نے فرمایا اے کعب تجھے مبارک ہو، تیری زندگی میں جب سے تیری ماں نے تجھے جنا ہے سب سے بڑا دن تیری زندگی میں یہ آیا ہے کہ آج اللہ نے تیری توبہ قبول کر لی اور تیری قبولیت عامہ کا اعلان کر دیا۔ اور اس طریقے سے یہ محبت کا اظہار اور یہ سبق ہمیں ملتا ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے لیے جو لوگ قربانی دیتے ہیں ان پہ کتنی مہربانیاں ہوتی ہیں، اور سیرت کے آخری دنوں میں یہ سبق جو آج ہم ذکر کر رہے ہیں اس سے ہم نے بھی یہ سیکھنا ہے کہ آئیں اپنے پاک نبی کے قریب رہیں، حضور پہ درود و سلام پڑھیں، سرکار دو عالم کے مشن کی خدمت کے لیے ہم بھی کچھ کریں تاکہ ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم نصیب ہو سکے۔ تو حضرات محترم یہ آج ہم نے غزوہ حنین، غزوہ تبوک اور ان سارے احداث کا ذکر کیا۔ کل ایک مشکل ترین اور آخری پروگرام ہے جس میں ہم نے اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا ذکر کرنا ہے۔ وہ آسان نہیں ہے لیکن وہ ضروری ہے کہ ہم اس کے ان احداث کا اور واقعات کا ذکر کر کے اس کا سبق جو ہے وہ بھی اپنے تمام تر سننے والوں تک پہنچائیں اور اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کریں، اور درود و سلام پڑھتے ہوئے سیرت کی ان سیریز کا آخری پروگرام کل ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ بالکل ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ،
خواتین و حضرات، آج غزوہ تبوک، غزوہ حنین کے بارے میں ہم نے تفصیل سے ذکر کیا۔ غزوہ تبوک سے مستنبط دروس کا اگر میں ذکر کرتا چلوں تو جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تبوک کے موقع پر ارشاد فرمایا کہ من انصاری اللہ، کہ کون ہے جو آج اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے گا، ہماری مدد کرے گا۔ تو آئیے رمضان المبارک کی ان بابرکت گھڑیوں میں ہم بھی عہد کریں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن کے دائی علماء کرام جب صدا لگائیں کہ من انصاری اللہ، کہ کون ہے جو مدارس کے لیے اپنا مال اور اپنے وسائل جو ہے مدارس کی خدمت میں پیش کرے، تو پھر ہمیں بھی آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کو اجاگر کرتے ہوئے اور ان کے جذبے سے سبق حاصل کرتے ہوئے اللہ کے ان داعیان کی مدد کریں اور اسلام کے ان قدموں کے لیے اپنے مال کو خرچ کریں۔ اللہ کریم ہمیں سیرت کے ان دروس سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان احتشام الحسن کو دیجیے اجازت۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔